لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون. صلوات. موالیان سرکار امیر کائنات حلال مشکلات، شب ولادت حضرت امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین ابو الحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار کی تشریف آوری کی یہ گھڑیاں ہیں اور یہ شب ہے، اور وارث کعبہ کی تشریف آوری خانہ کعبہ کے اندر ہم منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. یوں تو آپ کو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، اور دنیا میں سانسیں لیتے لیتے انہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن وہ دنیا کا ایک اکیلا فرد ہے علی، کہ جس نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے جہاں پر نفس کھینچی ہے، جہاں پر سانس کھینچی ہے، وہ دنیا کا وہ حصہ ہے جسے جوف کعبہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ دنیا سے باہر سے کعبے کے اندر جانے والے بہت نظر آئیں گے، کعبے سے اس دنیا میں باہر آنے والا ایک علی ہے، اکیلا. آپ دیکھیے امتیازات، یہ کون ہے؟ جو جلی کا ولی ہو اسے علی کہتے ہیں. جلی کا ولی علی، اور ایسا ولی کہ جو ولیوں کا بھی سردار ہے، اماموں کا بھی سردار ہے. اور امتیاز کیا ہے مولا کائنات علیہ السلام کے لیے
یا مولا کائنات علیہ السلام کا امتیاز کہہ لیجئے، یا مولا کائنات علیہ السلام کے سبب سے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا امتیاز کہہ لیجئے۔ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا تشریف لے کر جا رہی ہیں، کہاں؟ وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی نے معبد کا رخ کیا، صدا آئی ہذا موضع العبادہ ولا موضع الولادہ، صدا آئی یہ جگہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت مریم جاتے جاتے الٹے قدموں واپس آئی ہیں، مگر جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وقت آمد سرکار امیر کائنات علیہ السلام جیسے ہی قریب آیا، ان احساسات کو بی بی نے جیسے ہی محسوس فرمایا، جہاں کہیں پر بھی تھی، نہ کسی طبیب کے پاس گئیں، نہ کسی رفیق کے پاس گئیں، نہ اپنے گھر گئیں، اگر آئیں تو اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ کیا حسن اتفاق ہے؟ نہیں، حسن اتفاق پر ابھی بات ہوگی ہماری، لیکن اس سے قبل بی بی کہیں جانے کے بجائے وہاں تشریف لے آئیں جہاں عام خاتون، اس دنیا کی کوئی بھی عام خاتون، عام مستور اس لہجے میں، اس موقع پر کہیں کا بھی رخ کر سکتی ہے، مسجد کا رخ نہیں کر سکتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عام عورت، دنیا کی کوئی عام عورت، میں بات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اسے شان امامت میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کا امتیاز ہے جنہیں تم اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، تم اور ہو، وہ اور ہیں۔ بی بی تشریف لے کر آئیں، جیسے ہی بی بی تشریف لے کر آئیں، بی بی نے اپنے آپ کو مس کیا، کعبے کی دیوار کے ساتھ بی بی نے خود کو مس کیا، اور اس کے بعد یہ جملے تاریخ نے اپنی کتابوں میں تسجیل کیے ہیں اور ریکارڈ کیے ہیں۔ کیا بی بی نے فرمایا، اے خدا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں؟ اچھا، یہ تو میں نے مفہوم عرض کیا، حقیقی جو جملہ ہے نا وہ یہ ہے، اے خدا گواہ رہنا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، ان کتابوں میں جو پیغامات تو نے بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں ایمان لا رہی ہوں، بی بی فرما رہی ہے، اے خدا گواہ رہنا اس وقت جب میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑی ہوں، تجھ پر ایمان کی حالت میں کھڑی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بی بی کے جو جملے ہیں، ان جملوں کے ذریعے سے بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہے، خدا کو اپنے ایمان پہ گواہ بنایا ہے۔ بی بی یہ فرما رہی ہے، اے خدا گواہ رہنا میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اب ذرا قیامت تک کوئی انسان اگر بی بی کے شوہر کے ایمان پر شک کرے تو پہلے اپنی اس سوچ کو کھنگال لے تاریخ کے اوراق کی چھنی میں کہ جو زوجہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ایمان کے تابع ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ایمان کے تابع ہوتی ہے۔ بی بی نے جو ارشاد فرمایا نا، بی بی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ بی بی نے فرمایا کہ اے خدا گواہ رہنا، اور اس کے بعد جب گواہی دے دی تو جناب فاطمہ بنت اسد، بی بی بنت اسد سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، پروردگار تجھے و بحق حاضل مولود، اے خدا تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جو میری شکم میں ہے، میرے لیے آسانی فرما، میرے لیے آسانی فرما، میرے اس امر کو آسان فرما۔ امیر المومنین کون ہے؟ حلال مشکلات، جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی والدہ گرامی کے لیے مشکل کشا ہو، اگر قیامت تک اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کرتا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ بی بی جیسے ہی بی بی نے جملے ختم کیے نا تو ایک مرتبہ کعبے کی دیوار میں شک پڑ گیا، کعبے کی دیوار پھٹنے لگی، اور روایتیں اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ آواز کے ساتھ کعبے کی دیوار پھٹی ہے، اور جیسے ہی کعبے کی دیوار میں در ہو گیا، اتنی زیادہ مقدار کے اندر اس میں گیپ آ گیا
اس میں فضا بنی دیوار میں کہ ایک فرد کے برابر اس میں جگہ بن گئی کہ ایک فرد اس میں سے ہو کر اندر گزر جائے. مگر ابھی بی بی بنت اسد اندر داخل ہوں اس سے پہلے اندر سے آواز آئی بی بی اندر تشریف لے آئیں، بی بی اندر آ جائیں. دنیا کا کوئی عام بشر، دنیا کی کوئی عام عورت ہوتی، عام عورت ہوتی، عام کس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص ہیں، یہ خاص ہیں. ایک تو یہ کہ ولادت کے لیے بی بی مسجد میں تشریف لے کر آئیں. دوسری بات یہ کہ کوئی اور ہوتا تو دیوار سے آواز آنے کی تو بات بہت دور کی بات ہوتی ہے، جیسے ہی دیوار پھٹتی تو دیوار کی طرف جانے کے بجائے کوئی مرد بھی ہوتا ہے تو پیچھے آتا ہے. بی بی فرماتی، بی بی کیا کر رہی ہیں؟ بی بی اور آگے بڑھ رہی ہیں. بی بی نے اب یہ خطبہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ایسا موقع تھا کہ جہاں پر بڑے بڑے مرد فرار کر جاتے، مگر بی بی بنت اسد نے وہاں سے نہ فرار کیا نہ قدموں کو پیچھے ہٹایا. اگر فرار کرتی بھی تو کیسے فرار کرتی؟ یہ حیدر کرار کی ماں ہے، کسی فرار کی ماں نہیں ہے. یہ مادر حیدر کرار ہے، مادر حیدر کرار. میں اپنی کسی پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جیسے مقام منصب امامت یہ پروردگار عالم کی جانب سے ودیعت ہوتا ہے نا، یہ اللہ طے کرتا ہے کہ میرے منصب امامت کے لیے کون قرار پائے گا. اسی طرح سے امام کس کوکھ سے اس دنیا میں آئے گا یہ بھی اللہ طے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی زوجہ امام روم سے آ رہی ہیں، کوئی زوجہ امام حبشہ سے آ رہی ہیں، کوئی زوجہ امام دنیا کے کس کونے سے آ رہی ہیں. لیکن اذان محترم بی بی بنت اسد سلام اللہ علیہ اندر خانہ کعبہ کے تشریف لے گئی. ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کیوں بھلا بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا؟ یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی یا تجھے خالق اکبر نے بلایا ہوگا. آپ لوگ اپنی مودت کا اظہار کریں، وہ بھی اپنی مودت کا اظہار کر رہا ہے. یہ جناب بنت اسد کون ہے؟ زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. وہاں جہاں یہ واقعہ ہوا یہ اکیلے میں واقعہ نہیں ہوا ہے، تنہائی میں واقعہ نہیں ہوا، دن کے اجالے میں ہوا ہے. ایک مجمع کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کی خبر حضرت ابو طالب علیہ السلام تک نہ پہنچی ہو؟ لیکن مجال ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی زوجہ کی خبر لیتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آ گئے تھے. اس کے معنی ہوئے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی بخوبی جانتے تھے کہ بھٹکتے بھٹکتے غلطی سے بنت اسد نہیں گئی ہے. اللہ نے اپنے ولی کو دنیا میں بلانے کے لیے اپنی کنیز کو خانہ کعبہ میں دعوت دی ہے. خود بلایا ہے پروردگار. یہ وجہ اللہ، عین اللہ، اسد اللہ ہے. لوگو خدا کے گھر میں، خدا کے گھر نئے در سے نہ کیوں شیر جلی آتا. یہ وجہ اللہ، عین اللہ، اسد اللہ ہے. لوگو خدا کے گھر نئے در سے نہ کیوں شیر جلی آتا. یوں کہیے، وہ یوں کہیے کہ خود بنت اسد بر وقت جا پہنچی. اگر کچھ دیر ہو جاتی تو خود کعبہ چلا آتا. اگر کچھ دیر صاحب شاہ نجف کا ذکر ہو رہا ہے اور نجف کی وادیوں میں سانس لینے والے مولانا صاحب تشریف لائیں. بی بی اندر رہیں. اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. بی بی بنت اسد نے خود بلایا ہے رسالت مآب کو اور پریشان ہو کر اس طرح سے بلایا جب تک بی بی جوف کعبہ میں رہیں جنت کے پھل بی بی کی خدمت کے لیے آتے رہے. دنیا کی عظیم ترین مستورات بی بی بنت اسد سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر رہیں، آتی رہیں. بی بی سارہ آتی رہیں، بی بی مریم آتی رہیں.
میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ خوش ہیں یا اس کے اندر جو ہوا ہے وہ باہر نکلنا چاہ رہی ہے. آپ بی بی نے جیسے ہی 3 دن گزر گئے، مولود ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، ماں کی گود میں ہے مولود مگر آنکھیں نہیں کھول رہا. ایک مرتبہ رسالت ماں کو بلایا، ابھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بلایا. رسالت ماں آئے، آنے کے بعد حضور نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا. نو مولود امیر کائنات کو رسول نے اپنی گود میں لیا، اور جیسے ہی شاگرد نے استاد کی گود کی گرمی کو محسوس کیا، یا یہ کہیے کہ نبوت کی سورج کی کرنیں امامت کے پھول پر جیسے ہی پڑی، علی نے آنکھوں کو کھول دیا. اور جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا ہے علی نے رسول کا چہرہ دیکھا. رسول نے مسکراتے ہوئے فرمایا، علی تو نے اپنی نظروں سے مجھے مخصوص کر دیا، تو نے اپنی پہلی نگاہ سے، پہلی نظر سے مجھے مخصوص کیا. قصصتنی بنظرک وخصصتک بالعلم، اے علی میں نے تجھے اس بات پر کہ تو نے اپنی نظروں سے مجھے مخصوص کیا، میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کر دیا. آتے ہی علم نبوت کے مالک ہو گئے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے جب علم دیا تو بتلا دیا، دنیا کو سمجھانے کے لیے فرمایا یا علی کچھ سناؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ فضیلت دے دیں. ایک مرتبہ کہا یا علی کچھ سناؤ، اور مولا کائنات علیہ السلام کچھ سناؤ کے جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتلائیے، تورات سننا چاہیں گے، زبور سننا چاہیں گے، انجیل سننا چاہیں گے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، حکم کر دے لوح محفوظ سے پڑھ کے آیت تلاوت کر کے سنا دو. فرمایا یا علی تو وارث قرآن ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنا دے. اور پھر مولا امیر المومنین نے مومنین کی فلاح یابی کا اعلان قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اعلان فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون اور عن فروجهم حافظون. یہ جو آیتیں تقریباً سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتیں پڑھ کر مولا کائنات علیہ السلام نے تلاوت فرمائی رسول کی گود میں. اور پھر جب گہوارے میں کائنات کا امیر جھول رہا ہے تو ہوا یہ کہ وہ اژدہا آیا جو تاریخ کا ایک بہت ہی معروف اژدہا ہے. یہ اژدہا تاریخ کی ایک ایسی بڑی سیلیبریٹی ہے، تاریخ کی ایک ایسی بڑی سیلیبریٹی ہے کہ جس کا عروج بھی لوگوں نے دیکھا اور اب اس کے زوال کا عالم سنیں. یہ ایک مرتبہ جیسے ہی، اچھا ویسے تو یوں کہ جب بھی بی بی بنت اسد اپنے شہزادے کو پارچے کے اندر لپیٹ کر کس دیا کرتی تھی اور جب تھوڑی دیر کے بعد پلٹتی تھیں تو وہ بند جو ہوتے تھے کپڑے کے وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دست ید اللہی کو واہ کیے ہوئے ہاتھوں میں ہوا کے اندر گھما رہے ہوتے تھے. اب ہوا یہ کہ اژدہا آیا، اور جیسے ہی اژدہا آیا مولا کے جھولے کے قریب، اور جیسے ہی مولا کے پاس آیا تو آپ نے مشہور و معروف یہ روایت ہے جو سنی ہے کہ کلہ اجدر کو چیر کے 2 پارا کر دیا علی نے. ٹھیک ہے، یہ اژدہا تھا کیا؟ روایتیں اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ اژدہا صرف اژدہا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں جب بھی کسی کے یہاں کوئی ولادت ہوتی تھی اس اژدہے کو اس نو مولود پر چھوڑا جاتا تھا، اور یہ معیار ہوتا تھا اس مولود کی پاکیزگی کا. اگر کسی مولود کو وہ اژدہا جا کر ڈس لیتا تھا تو سمجھا جاتا تھا اس کی ولادت پاک نہیں تھی، اچھا ہوا چلا گیا. اور اگر سونگ کر اژدہا واپس آ جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس کی ولادت طہارت سے ہمکنار ہے، پاک ولادت رکھنے والا ہے، خبیث الولادہ نہیں ہے، طاہر الولادہ ہے. مگر ہوا کیا؟ یہ اژدہا نہیں تھا، دراصل یہ اژدہا نہیں معیار تھا. علی نے کلہ اجدر کو چیر کے 2 پارا نہیں کیا ہے، علی نے
معیار کو توڑ دیا۔ کیا کہنا چاہتا ہے امیروں کا مولا؟ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کل تک یہ اسلحہ معیار تھا، ولادت کی پاکیزگی کا معیار، آج سے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا تھا؟ یہی ہوتا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس جس سن مبارک میں بھی تھے نا میرے مولا، جو عمر مبارک بھی ہوتی تھی میرے مولا کی، مولود کو لا کر علی کے آس پاس چھوڑ دیتے تھے۔ جو مولود علی کو دیکھ کر کھیلنے لگتا تھا، مسکرانے لگتا تھا، کہتے تھے طیب الولادہ ہے۔ جو رخ پھیر لیتا تھا کہتے تھے خبیث الولادہ۔ پاک ولادت نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سرکار امیر المومنین، بات میں اپنے بالکل آخری مراحل کے اندر آ گیا، اور کسی نے کہا یہ سب ایک آپ نعوذ باللہ من ذالک ایک اتفاق تھا یہ، اور اس اتفاق کو آپ اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اور خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جو مومنین کے ایمان کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں کرتے ہیں کسی بھی انداز سے، کسی بھی جہاز ان کا تعلق۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے فرمایا، بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا، علی اللہ مقامہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مادر حیدر کرار کا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جانا اتفاق ہے، دیوار کا شک ہونا اتفاق ہے، اس شک ہونے کے بعد دیوار کے اندر بی بی کا داخل ہو جانا اتفاق، بی بی کا اندر جانے کے بعد دیوار کا دوبارہ بند ہو جانا اتفاق، بی بی کا 3 دن تک اندر رہنا اتفاق، جنتی میووں کا آنا اتفاق، کائنات کی بڑی بڑی بیویوں کا، سردار عورتوں کا دنیا میں آنا، خانہ کعبہ میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو رہا اتفاق، حضرت ابو طالب کا متوجہ ہو کر اپنی زوجہ کی خبر نہ لینا ایک اتفاق، اس کے بعد دیوار کعبہ کا پھر سے شک ہونا، بی بی کا باہر آنا، پھر دیوار کا بند ہو جانا ایک اتفاق، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کسی کی گود میں نہیں ماں سوائے رسول کے آنکھ کھولنا اتفاق، ولادت کے بعد قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیتیں تلاوت کر کے سنانا اتفاق۔ یہ اگر ساری اتفاق کی بات ہے، کمال ہے پھر اس علی بن ابی طالب کا کہ جس کے اتفاق کی منزل بڑے بڑوں کے اختیار سے بھی آگے نکل جائے۔ اور کمال ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں شک کرتے ہو۔ میں یہ 4 مصرے عموماً پڑھا کرتا ہوں کہ ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کی میزان میں واعظ، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ آپ جہاں دیکھ لیجئے علی علی ہو رہا ہے، زمین پر رسول ہیں، جہاں رسول ہیں رسول کا سایہ نہیں ہے، مگر علی رسول کا سایہ بن کر ساتھ ساتھ ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کوئی ایسا موقع جہاں رسول نے مدد کے لیے پکارا ہو، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، علی آیا ہے۔ رسول معراج پر تشریف لے کر گئے، عرش کے قریب دیکھا تو پہلے رسول سے علی ابن ابی طالب کی شکل نظر آئی۔ شب جمعہ رسول 4تھے آسمان پہنچے، اسفار تو بہت سارے ہیں نا معراج کے، کم سے کم 120 سفر تو رسول نے معراج کے کیے ہی ہیں، لیکن ایک سفر معراج کے سفروں میں سے ایک سفر پر رسول جب پہنچے 4تھے آسمان پر، علی کا چہرہ نظر آیا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل نے کہا یہ علی نہیں، علی کی چھوی ہے۔ اور ہوا کیا؟ اب چل کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ کہا کہ میں ایک ملک ہوں، اللہ نے مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ جب 13 رجب کو نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زمین پر جانا ہوا اور زمین والے خوش نصیب ٹھہرے،
تو آسمان والے احساس محرومیت میں اللہ سے التجا کرنے لگے، بار الہ علی کے چہرے کی زیارت نہیں ہو رہی، بار الہ علی کا چہرہ نہیں نظر آ رہا۔ پروردگار عالم نے مجھ ملک کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ خلق کیا۔ اب جب بھی ملائکہ کو علی کے چہرے کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، چوتھے آسمان پر اس جگہ آ کر علی کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتے ہیں۔ اور ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے۔ رسول جب پہنچے، رسول خود فرماتے ہیں سفر معراج پر پہلے آسمان سے لے کر عرش تلک ملائکہ نے مجھ سے جو سب سے زیادہ سوال پوچھا وہ یہی پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کی کیا خیر خبر ہے۔ رسول فرماتے یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشہرو فی السماء من اہل الارض، زمین سے زیادہ علی ابن ابی طالب آسمانوں میں معروف ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ ہمارا اور آپ کا طرہ امتیاز ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس محبت سے ہمکنار فرمایا ہے، اور وہ عظیم مودت اور وہ عظیم رزق کے محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب فرمایا ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ نہیں معلوم اس کا ہم شکر کیسے ادا کریں گے، لیکن آج کی رات بہت بڑی عید کی رات ہے، بہت ہی بڑی خوشی کی رات ہے۔ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ پروردگار عالم آج کی رات مومنین اور مومنات کے لیے جو بہترین نصیب اور مقدر ہو سکتا ہے، جو بہترین رزق ہو سکتا ہے، جو بہترین شے، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ ہو سکتا ہے، وہ ہم سب کا نصیب قرار فرمائے۔ سب سے بڑی دعا کہ پروردگار ہم سب کو مودت اہل بیت اطہار نصیب فرمائے، اس مودت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، دشمنان اہل بیت کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اس نفرت کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرمائے۔ صاحب الامر والعصر والزمان مولا واقع اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مولا صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد کے طور پر ایک درود پاک کا ہر نذرانہ ہدیہ کریں گے سارے مل کر، مگر بآواز بلند ترین نعرہ صلوات۔